نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جنتی عورت کون ہے، جنتی عورت کی صفات کیا ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ جنتی عورت کی صفات کیا ہیں؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی عورت کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت حضور نے یہ بیان فرمائی، ودودن، کہ جنتی عورت وہ ہے جو اپنے خامد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ میرے دوستو، جو عورت اپنے خامد سے محبت کرنے والی ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوییں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی، اور اللہ کے نبی بھی اپنی گھر والیوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہ وحی مبارک اتری تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی کا جسم کانپ رہا تھا۔ تو حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے اوپر کمبل ڈالو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی پہ کمبل بھی ڈالا اور حضور کو دلاسا بھی دیا۔ کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم، میرے پیارے محبوب، کلا واللہ، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، آپ تو ان لوگوں کو دینے والے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جنتی عورت کی پہلی صفت یہ ہے، وہ اپنے خامد کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے خامد کے دکھ درد میں پوری کی پوری شریک ہوتی ہے۔ اگر خامد کو کوئی پریشانی آ جائے تو خامد کے لیے بہت بڑا سہارا بنتی ہے، اس کو دلاسا دیتی ہے، اس کو ہمت دلاتی ہے اور اس کو حوصلہ دینے والی ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت حضور نے بیان فرمائی، ولودن، وہ بچے زیادہ جننے والی ہوتی ہے۔ یعنی جنتی عورت وہ ہے جو بچے زیادہ پیدا کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، بچے دو ہی اچھے، اور بعض لوگ تو یہ منصوبہ بندی اس لیے کرواتے ہیں کہ کھائیں گے کہاں سے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اس وجہ سے قتل نہ کرو اپنی اولاد کو کہ وہ کھائیں گے کہاں سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، رزق کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں، ہم رزق دینے والے ہیں۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے مقدر کا رزق لے کے آتا ہے میرے دوستو۔ تو تیسری صفت اللہ کے نبی نے پتہ کیا ارشاد فرمائی؟ اذا غضبت، اگر وہ عورت ناراض ہو جائے یا اسی طرح اس کو کوئی ایسی بات خامد کر دے جو اس کو ناگوار گزرے، یا اسی طرح اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے، گھر کے اندر اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، لیکن جو جنتی عورت ہے وہ اس بات کو انا بنا کے نہیں بیٹھتی، بلکہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے خامد کے سرہانے بیٹھ جاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ ہذہ یدی بیدک، اپنے خامد کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اسے کہتی ہے، اللہ کے بندے، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں، میں اس وقت تک بستر پہ نہیں لیٹوں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، جب تک وہ اپنے خامد کو راضی نہ کر لے اس وقت تک وہ اپنے خامد کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جنتی عورت کی صفات ہے میرے دوستو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خامد سے ناراض ہو کے رات گزارتی ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ جنتی عورت کی صفات ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ اپنے خامد سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور دوسری صفت بیان فرمائی وہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی اگر وہ ناراض ہو جائے یا اس کا خامد ناراض ہو جائے، جب تک وہ اس کو راضی نہ کر لے اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتی۔ اور مردوں کے لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین انسان ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، خامد کے حقوق بھی بیان فرمائے، عورت کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔